a very important aspect of export marketing is comparative analysis. جب آپ نیچرلی اب اپنے ملک سے باہر جا رہے ہیں، اپنے ملک میں آپ کا کمپیریزن ہو رہا ہے اس ملک میں موجود پروڈکٹس کے ساتھ. جب آپ اس ملک سے کسی اور ملک میں پروڈکٹس بھیج رہے ہیں تو اس کے لیے اب ضروری ہے کہ پروڈکٹس کو بھیجنے سے پہلے، مارکیٹنگ وہاں شروع کرنے سے پہلے آپ ایک مارکیٹنگ ریسرچ کریں جس کے ذریعے آپ ان اشیاء کو دیکھیں جو کہ آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز آف پروڈکٹس ان فارن مارکیٹ. جو پروڈکٹس موجود ہیں ان کا اپنے پروڈکٹ کے ساتھ ایک موازنہ، اور ان پروڈکٹس کی ایڈوانٹیجز آپ کی پروڈکٹ کے اوپر کیا ہیں، آپ کی پروڈکٹس کی ایڈوانٹیجز ان پروڈکٹس کے اوپر کیا ہے. یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ بعد میں جا کے آپ کی پروموشن کیمپین، آپ کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی کا حصہ بن جائے گا، جس کے ذریعے آپ لوگوں کو کنونس کریں گے کہ آپ کی پروڈکٹس کیسے بہتر ہیں دوسری پروڈکٹس کے ساتھ. اسی سے ریلیٹڈ ایک بہت امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے یونیک سیلنگ پریپوزیشن، جس کو یو ایس پی کہا جاتا ہے مارکیٹنگ میں. یونیک سیلنگ پروپوزیشن سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں، ایڈوانٹیجز کو اور کریکٹرسٹکس کو کمپیئر کرتے ہیں باقی اشیاء کے ساتھ، تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے اور آپ یہ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ کیا آپ کی پروڈکٹ میں کوئی ایسا کریکٹرسٹکس یا فیچر موجود ہے جو کہ آپ کو باقی کمپیریٹیو پروڈکٹ سے بالکل ڈفرینشیٹ کر دیتا ہے، بالکل ڈسٹنگوش کر دیتا ہے. ایسا جو کریکٹرسٹک ہے اس کو ہم یونیک سیلنگ پروپوزیشن کہتے ہیں. اب یہ اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے یا یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی انوکھا فیچر بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا سمبل بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی آپ کا مخصوص نیم بھی ہو سکتا ہے جو کہ بہت مشہور ہے. اگر اف یو آر اے برانڈ آلریڈی اینڈ یو آر اے فیمس برانڈ، تو یہ برانڈ جو ہے اٹ سیلف ایک یونیک سیلنگ پروپوزیشن بن سکتا ہے. یا سم ٹائمز پرائس، آپ کی پرائس باقی ان سے کم ہے تو یہ بھی ایک یونیک سیلنگ پروپوزیشن ہو سکتا ہے. اگر آپ کی پروڈکٹ اکنامیکل ہے تو یہ بھی یو ایس پی کے طور پہ آگے بتایا جا سکتا ہے. اسی طرح اوور آل کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز وچ may include skills, prices اور پیٹنٹ، کہ جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ کوئی اس کی پروڈکشن جو ہے بڑی اسکلفل پروڈکشن ہے جو کہ باقیوں کے پاس نہیں ہے، اس کی پرائس جو ہے وہ بڑی ایڈوانٹیجیس ہے. اس کا مطلب یہ ہے ضروری نہیں کہ پرائس کم ہی ہے، لیکن پرائس مارکیٹ پرائس ہے، لیکن پروڈکٹ کی ڈیوریبلٹی زیادہ ہے جو کہ اس کو یوزیج میں اکنامیکل بناتی ہے. یا یو ہیو سم پیٹنٹ، یو ہیو سم برانڈ، اے رجسٹرڈ برانڈ وچ اٹ سیلف از اے یونیک سیلنگ پروپوزیشن، اور اس کو بتا کے آپ اس پروڈکٹ کو بیچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. جیسے پاکستان میں ملک پروسیسنگ کی کئی کمپنیز کام کر رہی ہیں. اگر وہ سوچیں کہ کیا میرے پاس کوئی یونیک سیلنگ پروپوزیشن ہے، تو کوئی کمپنی ہے جو کہ کوئی اپنا یونیک سیلنگ پروپوزیشن بتا سکے؟ جی، وہ ایک کمپنی جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں موجود ہے، وہ یہاں پہ بھی ملک پروسیس کر رہی ہے، تو وہ بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ آئی ایم دی اونلی انٹرنیشنل برانڈ. تو یہ انٹرنیشنل برانڈ اس مثال میں یونیک سیلنگ پروپوزیشن کا کام کر سکتا ہے. اور جب ہم ان ڈیپتھ دیکھیں گے پروڈکٹس کو تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واٹ آر دا سملر پروڈکٹس ان فارن مارکیٹس. جن فارن مارکیٹس میں یا فارن مارکیٹ میں ہم کام کرنے جا رہے ہیں
تو ان میں ہمیں سملر ہماری پروڈکٹ سے ملتی جلتی پروڈکٹس کون سی نظر آتی ہیں. ان پروڈکٹس کا کنٹری آف اوریجن کیا ہے, کیا وہ لوکل پروڈکٹس ہیں یا وہ بھی ہماری طرح امپورٹڈ پروڈکٹس ہیں. اگر وہ امپورٹڈ پروڈکٹس ہیں تو وہ پروڈکٹس کن ممالک سے امپورٹ کی گئی ہیں, اور کیا ان کا کنٹری آف اوریجن جو ہے وہ پازیٹیو ہے, ہمارے نسبت نیگیٹو ہے یا ہمارے برابر ہے. اسی طرح جو ابھی تک ہم نے باتیں کی اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ گڈز کے ساتھ, اور ہم نے جو ایگزامپلس ہم لے رہے ہیں وہ بھی گڈز کے ساتھ ہیں, لیکن ایکسپورٹ مارکیٹنگ میں دونوں شامل ہیں, اس میں اشیاء بھی ہیں اور سروسز بھی ہیں. تو جب ہم کمپیریزن کی بات کرتے ہیں تو اشیاء کا بھی ہم کمپیریزن کریں گے اور سروسز کا بھی کمپیریزن کریں گے. اس کے علاوہ جو ایکسپورٹس کو ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے جو اور امپورٹنٹ ڈائمینشنز ہیں اس میں اپروپریٹ ایجنٹ اینڈ ڈسٹریبیوٹر, اس کا ڈھونڈنا اور اس کا کمپیریٹیو انالیسز جو ہے وہ بھی ضروری ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ایجنٹ کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں. ایجنٹ سے مراد عام طور پہ جو کمپنیز کرتی ہیں وہ بہت سی کمپنیز جو ہیں وہ عام طور پہ ایک ملک میں ایک ایجنٹ اپوائنٹ کر دیتی ہیں یا ایک ڈسٹریبیوٹر اپوائنٹ کر دیتی ہیں جو کہ ان کی برانڈ کو لک آفٹر کرتا ہے, جو اس برانڈ کی پراپر ریپرزنٹیشن کا ذمہ دار ہوتا ہے, اور یہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کو ملک کے مختلف حصوں میں پہنچائے تاکہ پروڈکٹ ریچ جو ہے وہ پاسبل ہو سکے تمام کسٹمرز کی. تو کتنے یا کس قسم کے ڈسٹریبیوٹرز اینڈ ایجنٹس اویلیبل ہیں, اور جو لوگ آپ کا ڈسٹریبیوٹر یا ایجنٹ بننے میں انٹرسٹڈ ہیں ان کا کمپیریٹیولی ایک انالیسس باقی پروڈکٹس کے ڈسٹریبیوٹرز اور ایجنٹس کے ساتھ. اسی طرح ایڈورٹیزمنٹ بھی دی جا سکتی ہے in order to find out such distributor and agent in the foreign markets, اور اس طرح کے ٹریڈ ریلیشنز اور سلیکشن اینڈ میٹنگز جو ہے وہ پاسبل ہوتے ہیں ٹریڈ فیئرز کے ذریعے بھی. دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف اشیاء کے ٹریڈ فیئرز لگتے ہیں, تو پارٹیسپیشن ان دوز ٹریڈ فیئرز create more possibility for the company to interact with potential distributors and agents, or that also helps you a lot to select an appropriate agent or distributor for your specific product line.